السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 7 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 8 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحنین الی الشہادہ، شہادت کا شوق۔ ولما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی احد لقتال قریش خرج معه من المدینۃ غلمان یحبون الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے لڑنے کے لیے احد کی طرف نکلے تو مدینے کے بچے جو اللہ کے راستے میں قتال کرنا پسند کرتے تھے، مدینے کے کچھ بچے جو اللہ کے راستے میں لڑنا پسند کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ نکلے۔ وَقَانُوا صِغَارًا، اور وہ چھوٹے تھے۔ لم يتجاوزوا الخامسۃ عشرۃ من عمرہم، جن کی عمر 15 سال سے بھی نہیں بڑھی تھی، یعنی 15 سال سے بھی کم عمر کے تھے۔ فردہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنہم صغار لم یبلغوا سن القتال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا اس لیے کہ وہ چھوٹے تھے، لڑائی کرنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ فَيَكُونُونَ كَالْمَتَاعِ، پس وہ سامان کی طرح ہو جائیں گے۔ وَيَشْغُلُونَ الْكِبَارَ أَيْضًا يُرَاقِبُونَهُمْ وَيَحْرِسُونَهُمْ، اور بڑے لوگوں کی بھی توجہ ہٹا دیں گے، بئی طور کہ وہ ان کی نگرانی کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ راقبہ یراقب مراقبتاً کا معنی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا۔ اسی سے مراقبن کا معنی سپروائزر، نگران، انسپیکٹر وغیرہ۔ اور حرس یحرس، اس کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نگرانی کرنا، چوکیداری کرنا۔ اسی سے حارسن چوکیدار کو کہا جاتا ہے، گیٹ کیپر کو۔ یاد رہے یہ سین سے حرس یحرس، اور ایک ہوتا ہے حرس یحرس سا کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے کھیتی کرنا۔ اگر سا سے ہو حارسن تو اس کا معنی ہوتا ہے کسان، لیکن اگر سین کے ساتھ ہو حارسن تو اس کا معنی ہوتا ہے گیٹ کیپر، چوکیدار۔ وَقَانَ فِي هَؤُلَاءِ الْغِلْمَانِ وَلَدٌ اسمه رافع بن خدیج، ان بچوں میں ایک بچہ تھا جس کا نام رافع ابن خدیج تھا۔ وَهُوَ دُونَ الْخَامِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ سِنِّهِ، اور وہ 15 سال سے بھی کم عمر کا تھا۔ دون کا معنی کم درجہ، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے بغیر۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ میں نے لیٹر کو پڑھے بغیر پھاڑ دیا تو آپ کہیں گے خرقت الرسالۃ بدون ان اقرأ ما فیہا، یعنی میں نے لیٹر کو پھاڑ دیا بغیر اس کے کہ میں جو کچھ اس میں ہے اس کو میں پڑھوں، یعنی لیٹر کو پڑھے بغیر میں نے پھاڑ دیا۔ اور دون سابق علم ان، اس کا معنی ہے پہلے سے کسی اطلاع کے بغیر۔
دون سابق علم، سابق یعنی پہلے، اگلا، اگلی جانکاری کے بغیر، دون سابق علم ان، پہلے سے کسی اطلاع کے بغیر۔ حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں، ہو بہو الفاظ تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں مفہوم ادا کر رہا ہوں۔ انظر الی من دونک فی الدنیا وانظر الی من فوقک فی الآخرہ، جو تجھ سے کم ہو دنیاوی اعتبار سے اس کو دیکھ۔ انظر الی من دونک فی الدنیا، وہ آدمی جو تجھ سے کم ہو دنیا کے اعتبار سے اس کو دیکھ۔ وانظر الی من فوقک فی الآخرہ، اور جو تجھ سے بڑھ کر ہو آخرت کے اعتبار سے اس کو دیکھ، یعنی دنیاوی اعتبار سے نیچے درجے والے کو دیکھ اور آخرت کے اعتبار سے اوپر والے کے درجے کو دیکھ۔ مثلا ایک آدمی جھونپڑے کے اندر رہتا ہے تو اس جھونپڑے والے کو بنگلے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ بنگلے والے کو دیکھ کر دل میں تمنا کرے گا کہ مجھے جھونپڑا ملا ہے اور اس کو بنگلہ ملا ہوا ہے، تو ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا۔ اس لیے جس کو جھونپڑا بھی نہیں ملا، جن کو رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ملا، اس کو دیکھ لے تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ جیسے کسی کے بارے میں ہے، نام تو مجھے یاد معلوم نہیں ہے، غالباً شیخ سعدی کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جا رہے تھے اور ان کے پیروں کے اندر جوتے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لولا لنگڑا ہے، پیر کٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو میرے اگرچہ جوتے نہیں ہیں لیکن پیر تو ہیں، اس بیچارے کے تو پیر ہی نہیں ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے نیچے والے کو دیکھیں گے کو شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ ہاں اخروی اعتبار سے اوپر والے کو دیکھو۔ مثلا ایک آدمی روزانہ ایک پارہ پڑھ رہا ہے تو سامنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے یہ ایک پڑھ رہا ہے، میں 2-3 پڑھوں گا۔ خیر تو حدیث کے الفاظ ہو بہو تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں مفہوم ادا کر رہا ہوں۔ انظر الی من دونک فی الدنیا وانظر الی من فوقک فی الآخرہ، کہ جو تجھ سے کم ہو دنیاوی اعتبار سے اس کو دیکھ اور جو تجھ سے بڑھ کر ہو اخروی اعتبار سے اس کو وانظر الی من فوقک فی الآخرہ، اور جو دنیا اخروی اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہو اس کو دیکھ۔ وَكَانَ يَتَطَاوَلُ مِنْ شِدَّةِ الشَّوْقِ، اور وہ سخت شوق کی وجہ سے لمبا ہوتا تھا، یعنی تن کر کھڑا ہوتا تھا تاکہ لوگ خیال کریں، لِيَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهُ كَبِيرٌ، تاکہ لوگ خیال کریں سمجھے کہ وہ بڑا ہے۔ قَدْ بَلَغَ سِنَّ الْقِتَالِ، جو لڑنے کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ فَلَا يُفْتَنُ لِصِغَرِ سِنِّهِ وَضَعْفِهِ، پس اس کی کم عمری اور بے بسی و کمزوری معلوم نہ ہو، یعنی اس کا پتہ نہ لگے۔ وَلَكِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَدَّهُ لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ صَغِيرٌ، اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا اس لیے کہ آپ نے جان لیا کہ وہ چھوٹا ہے۔ وَأَنَّهُ يَتَطَاوَلُ، اور وہ بڑا دکھنے کے لیے تنتا ہے یعنی لمبا ہوتا ہے۔ فَشَفَعَ لَهُ أَبُوهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي رَافِيًا رَامٍ، اس کے باپ نے اس کی سفارش کی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا رافع تیر انداز ہے۔ رما یرمی رمین، اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، یہاں پر رامن سے مراد تیر انداز، تیر چلانے والا۔ فَأَذِنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔
ففرح رافع کثیرا لما اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول نے اجازت دی تو رافع بہت خوش ہو گیا۔ وخرج مع المجاہدین، اور مجاہدین کے ساتھ نکلا۔ وهو اکثر سرورا من غلمان یخرجون الی المصلی یوم العید فی لباس جدید، اور وہ ان بچوں سے بھی زیادہ خوش تھا جو عید کے دن عیدگاہ میں نئے لباس پہن کر جاتے ہیں۔ وکان ولد آخر اسمہ سمرۃ بن جندب فی سن رافع، اور ایک دوسرا لڑکا تھا جس کا نام سمرہ ابن جندب تھا، جو رافع کا ہم عمر تھا، یعنی رافع جتنی عمر والا تھا۔ فورز علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رافع فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصغرہ ایضا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رافع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اس کے چھوٹے پن کی وجہ سے لوٹا دیا۔ فقال سمرۃ، سمرہ نے کہا، لقد اجزت رافعا ورددتنی، آپ نے رافع کو اجازت دے دی اور مجھے لوٹا دیا۔ اجازہ یجیز اجازتاً باب افعال سے اجازت دینا۔ ولو سارعتہ لسرعتہ، حالانکہ اگر میں رافع کے ساتھ کشتی کروں تو میں اس پر کشتی میں غالب آ جاؤں۔ سارع یسارع مسارعتاً کا معنی کشتی لڑنا، کشتی کرنا، اور اس کو باب نصر انصر کے اندر لے جائیں گے، اس کو باب نصر انصر سے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کشتی میں غالب آ جانا۔ ویسے بھی باب مفاعلہ کا خاصہ ہے کہ باب مفاعلہ کے بعد جو مصدر ہے وہی مصدر اگر ثلاثی مجرد سے آتا ہے تو اس کے مطلب کے اندر غالب ہونے کا مفہوم نکلتا ہے۔ جیسے یہاں پر ولو سارعتہ، اگر میں اس سے کشتی لڑوں، لسرعتہ تو میں اس پر کشتی میں غالب آ جاؤں، تو یہ لسرعتہ اس کا معنی کشتی میں غالب آ جانا۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرۃ ورافعا بالمسارعۃ فسرع سمرۃ رافعا کما قال، اللہ کے رسول نے سمرہ رافع کو کشتی کرنے کا حکم دیا۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا جیسا کہ اس نے کہا تھا، یعنی سمرہ رافع پر غالب آ گیا کشتی میں، پچھاڑ دیا۔ سرا یسرع کا مطلب پچھاڑ دینا، کشتی میں غالب آ جانا۔ کما قال، جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ واستحق ان یسمح له بالدخول فی صف المجاہدین، اور وہ اس بات کے لائق ہو گیا کہ اس کو مجاہدین کی صف میں شمولیت کی اجازت دی جائے، مجاہدین کے صف میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ سمح یسمح، سمحن و سماحن کا معنی اجازت دینا، پرمیشن دینا، بخشش کرنا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ یہ جملہ کہیں گے، هل تسمح لی بالذهاب، هل تسمح لی بالذهاب، کیا آپ مجھے جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ اور اسی کو باب مفاعلہ کے اندر لے جائے، سمح یسمح سماحتاً، اس کا معنی ہوتا ہے فراخ دل ہونا، سخی ہونا۔ فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرۃ للخروج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو نکلنے کی اجازت دی۔ فخرج سمرۃ وقاتل یوم احد فی سبیل اللہ، سمرہ نکلا اور احد کے دن اللہ کے راستے میں لڑائی کی۔ رضی اللہ عن دافع وسمرۃ ورزقنا اتباعہما، اللہ رافع اور سمرہ سے راضی ہو
اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 8۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔